بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ایک مہم ترین مسئلہ تبلیغ دین کیا واجب کفائی ہے یا واجب عینی؟ علماء کے درمیان اس میں بحث ہے، تحقیق ہے۔ اغلب نے اسے واجب کفائی کہا اور بعض نے اسے واجب عینی کہا، جیسے کہ شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ نے واجب عینی کہا۔ اسی طرح بعض موجودہ مراجع نجف بھی واجب عینی کہتے ہیں، اور اسی طرح آغا مرجع کبیر آغا صادق شیرازی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی تبلیغ دین کو اور دین سیکھنے کو واجب عینی قرار دیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی دقت نظر ہے، اور اس بات پہ انہوں نے بہت زیادہ مستورات پہ بھی فوکس کیا، کیونکہ یہ فقط مردوں کا وظیفہ نہیں ہے، فقط علماء اور طلباء کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو عاقل بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ پورے دین کو سمجھے، اگرچہ تقلید سے سمجھے، اگرچہ چند مہم ترین کتابیں جس سے پورا دین سمجھ آئے مطالعہ کر کے سمجھے، اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ واجب عینی اس کا مطلب ہے ہر شخص پہ واجب ہے۔ کفائی یعنی اگر کچھ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور دین پہنچ جاتا ہے لوگوں تک، تو باقیوں پہ واجب نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ نظر بہت دقیق ہے آغا کی، چونکہ اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زیادہ آبادی، اور اس آبادی تک صحیح دین کما حق کو دین نہیں پہنچا۔ جب تک ہر بندے تک دین کما حق کو نہیں پہنچتا تو سب لوگوں پہ واجب رہے گا، تو واجب عینی ہو گیا۔ اب اس کے لیے مدرسوں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے کیسے بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ چند ایک کتابیں اسٹڈی کریں، علماء کی باتوں سے استفادہ کریں۔ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز اویلیبل ہو جاتی ہے، ویڈیوز کی شکل میں، آڈیو بکس، اور تھوڑا سا ٹائم بھی ڈیلی بیسز پہ، یہ پر ویک، جب ویک میں چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن، یا خاص مہینے جو تعطیلات کے ہوتے ہیں شارٹ کورسز میں، مختلف طریقوں سے آپ پورے دین کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ مثلاً اگر آپ عقائد اور فقہی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی مرجع کی توضیح المسائل کو دیکھیں، اس میں اجمالی طور پہ دلیل کے ساتھ عقائد بھی ذکر ہوتے ہیں اور فقہی مسائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ اس کو بار بار ریپیٹ کریں جب تک کہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے اور آپ عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ روحانی طہارت چاہتے ہیں تو کم از کم گناہ کبیرہ کتاب یا اس طرح کی کوئی اور کتاب اگر آپ کے سامنے ہے، اس کو اپنی نگاہ میں رکھیں، ان گناہوں کو سمجھیں، ان سے بچیں، آیات و روایات کو دیکھیں، آپ کی لائف میں چینجنگ آئے گی۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، فقہی احکام پہ عمل کر لیا، طہارت روح حاصل کر لی، گناہوں سے بچ گیا۔ اس کے بعد ہے سیرت معصومین۔ سیرت معصومین میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جیسے 14 ستارے، بہت عظیم کتاب ہے، حوالوں کے ساتھ بات لکھی گئی۔ اور کوئی کتاب نقوش عصمت اس طرح کی کوئی آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ اس کا مطالعہ کریں، تاکہ سب اہل بیت کی سیرت آپ کے سامنے ہو۔ پھر آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں۔ یہ چوتھی چیز ہے، کوئی مختصر ترجمہ و تفسیر دیکھ لیں، ذیشان جوادی صاحب کا ہے، یا کوئی اور ترجمہ و تفسیر جو مختصر ہو۔ اور 5ویں چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتاب چاہے وہ دیکھ لیں، مراجعات ہے، لیالی پشاور جسے کہتے ہیں، وہ مختصر بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو بہترین سکولوں، بہترین کالجز، یونیورسٹیز میں ہائیلی فیسز دے کے ان کی اس دنیا کے 4 دن کے فیوچر کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، والدین حلال حرام کا خیال کیے بغیر ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اپنے واجبات نماز روزے تک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہم 4 پیسے اکٹھے کر لیں، لیکن ان کی جو آخرت ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے،
جو ان کا اصلی فیوچر ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کرنا تو دور کی بات، غالباً یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی ٹیوٹر کا انتظام کریں، چاہے آن لائن ہو، ویسے ہو، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، شارٹ کورسز میں، آن لائن کورسز، خود سٹڈی کریں، کوئی ٹائم فکس کریں، بچوں کو خود پڑھائیں، خود مطالعہ کریں، ہر نماز کے بعد یا کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ جائیں 10 منٹ 15 منٹ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک فقہی مسئلہ، کوئی ایک گناہ کبیرہ کی بات، یہ چند چیزیں اگر ہم ذکر کریں گے، سمجھیں گے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت اور ہماری آئندہ نسلوں کی بھی، اور دوسرے لوگوں تک پھر پہنچائیں۔ اس میڈیا کے دور میں بہت آسان ہو گیا، جتنی لینگویجز آپ جانتے ہیں یا ان کو ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں، ریٹن، آڈیو، ویڈیو، جو سورسز سوشل میڈیا کے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جو ہے آپ جتنا کچھ ٹائم دے سکتے ہیں فضولیات سے بچیں، دوسروں کو دین بتائیں، یہ ہم سب پہ واجب ہے۔ اگر ہم یہ واجب ادا نہیں کریں گے، امام کے زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تاخیر ہوگی۔ اگر ہم ان کے سچے پیروکار ہیں، شیعہ ہیں، مخلص ہیں، ہمیں ان کی غیبت کا درد ہے، تو ہم ان کے لیے زمین ہموار کریں، دین پہ عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔